السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلعوں کے درمیان میں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے قلعہ بالکل اہم نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ قلعہ باقی قلعوں کی نسبت بالکل بیکار تھا، کیونکہ جس جگہ وہ قلعہ تھا نہ ہی اس کے گرد کوئی بازار تھے، نہ ہی اس کے گرد کوئی آبادی تھی۔ یہ ایک سنسان قلعہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانڈروں کو کہا کہ اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اس کے بعد اس قلعے کو فتح کیا جائے گا۔ اتنے میں ایک کمانڈر بولا، حضور اگر یہ قلعہ اتنا ہی عام ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلعہ ہے وہ بادشاہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلعے کے اوپر سپاہی تعینات نہ کرتا۔ سلطان سپاہی کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس بھیجے، اور ایک بڑی بات حیرانی کی یہ تھی کہ ایک عام سے قلعے پر اتنی زیادہ تعداد میں سپاہی تعینات کرنا آخر کون سی عقل کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھوج لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو اس قلعے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلعے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک اپنے بستر پر سو گئے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہے ہیں، اور وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بہت خوش تھے۔ اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اسی قلعے سے کیا جائے گا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کل تک تو سلطان اس قلعے کو فتح کرنے کے بالکل خلاف تھے، آج آخر ایسا کیا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس بھیج کر اس قلعے کی تمام کمزوریاں اور خامیاں نکالیں، اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ آخر اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اور کتنے سپاہی لے کر جانے ہوں گے۔ اور تقریباً مسلسل 8 دن محاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلعے کو فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کے گرد محاصرہ کیا، جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلعہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے تمام تر لشکر اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیج دیے تھے۔ حتیٰ کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد 1000 سپاہی جو کہ اس کے ذاتی محل اور اس کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، وہ سپاہی بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بھیجنے کے بعد اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بہت سے مورخین اس وقت کے جو اس بادشاہ کے محل میں رہتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیا تھا کہ جیسے یہ کوئی بنجر قلعہ ہو جہاں یہ خود بیٹھا تھا، اور جس طرف اس نے حفاظت کے لیے لشکر بھیجے وہ کوئی خاص محل ہو، کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپاہیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعے میں کیا ہے۔ ایک قلعے کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا، لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور یہ سوچ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ جس قلعے کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج قربان کر دی پھر بھی وہ قلعہ نہیں بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی اس قلعے پر تعینات کر دیے، لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو محسوس ہوا کہ دشمن سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود بہترین حکمت عملی سے ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے تمام سپاہیوں کے حوصلے کو داد دی اور سب کو شکرانے کے نفر ادا کرنے کی تلقین کی۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً جب 2 ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پڑھا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی سلطنت آپ اپنے قبضے میں لے لو سلطان معظم، لیکن صرف یہ قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو آپ نے فتح کرنے کے لیے 8 دن کا محاصرہ کیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑے حیران ہوئے کہ آخر ان پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اب اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کرنے لگی۔ سلطان دوبارہ کچھ سوچتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے۔ ایک بار پھر قلعے میں گئے اور پورے قلعے کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیرانی و پریشانی کے عالم میں اپنا ایک قاصد اس بادشاہ کی طرف بھیجا اور وجہ پوچھی کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہے جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو اس چھوٹے سے قلعے پر قربان کرنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور یہ راز راز ہی رہے گا جو کہ میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے لیے سوائے اینٹوں پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ جگہ بالکل بیکار ہے، لہٰذا اگر تمہارا سلطان چاہے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف وہ قلعہ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس قلعے سے پردہ اٹھائے بغیر یہ قلعہ کبھی اس دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مستقبل میں اہم ثابت ہونے والا تھا، یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے کے اندر دوبارہ معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چند خاص اور دانا وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک اینٹ نظر آنی چاہیے، اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو، تب ہمیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب سپاہیوں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا، لیکن کئی سو سال پرانا یہ قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا، اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو بڑے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات نہیں اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے۔ اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی تھیں۔ جب ان صندوقوں کو توڑا گیا، ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات، ایسے ایسے خاص اور منفرد شکل کے خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت سی پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں سے نیچے ملنے والے صندوق میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ دستاویزات دیکھیں تو وہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہوں۔ لہٰذا جب ان کو بلایا گیا اور جب انہوں نے پڑھا اور جو جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائیں وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونا ان سپاہیوں میں بانٹ دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا تھا، اور باقی بچ جانے والا سونا غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بھی بانٹ دیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 8 دن محاصرہ کرنے کے وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، تلوار میں خم آ گیا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار بھی اپنے ذاتی پیسوں سے دوبارہ مرمت کروائی، سرکاری خزانے سے ایک سکہ بھی خرچ نہ کیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے کافر کے دیے گئے لالچ سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجیح دی اور سلطنت سے کئی گنا اہم چیزیں حاصل کر لیں۔ اور باقی موقعوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے ہیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے نہ ہی زیادہ بہادر، نہ ہی زیادہ دلیر اور نہ ہی زیادہ دور اندیش تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کم وقت میں اتنی زیادہ فتوحات حاصل کر لی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سلطان جیسا حکمران عطا کرے۔